ممبر نور پر جلوہ بار سادات مشائخ علماء ذویل احترام اساتین ملت حاضرین اہل سنت و جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، سبحان اللہ۔ بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ میرے عزیزو، آلاس کی سرزمین پر میں میرے کرم فرما آل رسول سید ظہیر عباس صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے حکم پر حاضر آیا ہوں، اور بات در حقیقت یہ ہے کہ ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، اور نسبتیں ہمیں کھینچ کر کے ان مقامات پر پہنچاتی ہیں جہاں تک ہمیں پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ اور ہوگا جس کا تار کٹا ہوگا، کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے، جس کا تار مضبوطی سے جڑا ہے یہاں بٹن لگاؤ روشنی مدینے تک ہی پہنچے، واہ 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 واہ۔ اس کے تار میں جو جڑاؤ ہے وہ اسے مدینے کی نسبت تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ میں آپ تمامی حضرات کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اکثر و بیشتر نوجوان باہر سے بھی آئے ہوئے ہوں گے، اور میرے آنے سے قبل ہر جگہ پر میں نے ایک چیز محسوس کیا ہے، ایک بری چھبی پیش کی جاتی ہے پورے علاقے میں۔ ہمارے دیش کے جو برادران وطن ہندو لوگ ہیں، جس بھی سماج سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے درمیان ایک چیز پھیلا دی جاتی ہے کہ مولانا بھڑکاؤ بھاشن کرتا ہے، اور لوگوں میں ایک الگ میسج جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں اس کی صفائی نہیں دینا چاہتا، لیکن میں ان کو یہ دعوت ضرور دوں گا کہ کبھی ان کی پھیلائی ہوئی باتوں کو تو بہت سنا، ہماری باتوں کو بھی تو ذرا سن لو۔ واہ 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 واہ۔ کبھی بھی ہمارا ٹارگٹ کوئی کمیونٹی نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے، لوگوں نے اس کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ بھی ایک چال بازی ہے، آج پوری میڈیا اس پر کام کر رہی ہے۔ اگر آپ کسی کے برے کام کو انگلی اٹھا کر کے بولو گے تو کہیں گے یہ پورے سماج کو گالی دے رہا ہے۔ ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے کسی کو گالی دینے کی، کسی کو برا کہنے کی؟ اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین میں ہم ہیں، جس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستہ چلتے ہوئے عقل سے جو لوگ پیدل ہوں، جن کا ذہنی توازن بھی کھو چکا ہو، ان کی باتیں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے سنا کرتے تھے۔ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بھی کسی بھی جگہ کا ہو، وہ چاہے ٹوپی پہنا ہوا ہو، جبہ پہنا ہوا بھی کیوں نہ ہو،
اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گستاخی کی انگلی اٹھاتا ہے تو پھر ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہی میرا جرم ہے، یہی میرا قصور ہے، جس کی وجہ سے ہمارے چہرے کو لوگوں کے درمیان ڈراؤنا بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اور بیچارے پولیس ڈپارٹمنٹ والے جو شروع میں جانتے نہیں، لیکن جیسے جیسے ہمارے جلسے کی تاریخ قریب آتی ہے ان کے اندر ایک اور چیز ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، کون آ رہا ہے، یہ کتنی خبریں آ رہی ہیں، ادھر سے بھی فون آ رہے ہیں، ادھر سے بھی فون آ رہے ہیں۔ میں ان کی مجبوری بھی سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں ہر جگہ سے لا اینڈ آرڈر خراب ہو جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلے 3 سالوں میں 200 سے زیادہ جلسے کیے ہوں گے، ایک بھی جگہ لا اینڈ آرڈر خراب ہوا ہے تو مجھے لا کر کے دکھا دیں، ایک بھی جگہ۔ لیکن ہزاروں ایسے نوجوانوں کو میں ڈپارٹمنٹ کے سامنے کھڑا کر سکتا ہوں جو نبی پاک کی محبت میں انہوں نے نشہ کو چھوڑ دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے ایک دو رسالت۔ نہیں، ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جن کی زندگیاں کچھ اور تھیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا میری وجہ سے، حضور پاک کی محبت کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی نسبت کی وجہ سے انہوں نے اپنی پرانی و عیاش زندگی کو ختم کر دیا ہے۔ لوگ یہ الزامات لگاتے رہتے، لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہو جائے گا، لوگ بگڑ جائیں گے، ماحول خراب ہو جائے گا۔ یہ نفرتی لوگوں کے بارے میں اتنی بات کہوں گا کہ ہر سماج میں لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے کیڑوں کی بات پر ذہن نہیں دینا چاہیے۔ موسم میں آتے اور موسم میں چلے جاتے۔ بات آپ دیکھیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ وہ دیش ہے جہاں برسوں سے ایسی ڈائیورسٹی موجود ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں پایا، آج تک کوئی توڑ نہیں پایا۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی یہ خصوصیت ہے، پوری دنیا میں بہت ساری کنٹریز کو دیکھا ہے، بہت سارے ملکوں کو جا کر کے دیکھا ہے، وہاں ایک قوم اپنی ہی قوم کو مار رہی ہے۔ آپ جا کر کے نیوز اٹھا کر کے دیکھیں، معلومات ہوں گی آپ کو۔ مسلمان ہے تو مسلمان کو ہی مار رہا ہے، دوسری کوئی کنٹری میں پورے کے پورے وہی لوگ ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہندوستان میں، میرے عزیزو، یہاں ایک دو نہیں 200 سے زیادہ جاتیاں، 200 سے زیادہ دھرم والے لوگ موجود ہیں، ایک دو نہیں 200 سے زیادہ ریلیجنز یہاں پر موجود ہیں، اور سب جی رہے ہیں، سب جی رہے ہیں۔ اور یہ سرکار غریب نواز کا، ان کے آستانے کی برکت کا میں یہ کھل کر کے اظہار کرتا ہوں کہ جتنے کھل کر آزادی کے ساتھ آپ اپنے دین پر اس زمین پر عمل کر رہے ہیں، دوسری جگہوں پر اتنے آسانی سے عمل بھی نہیں ہے۔ نعرے یا اولیاء تکبیر، کاملین کی نسبتوں کا اثر، نعرے رسالت۔ یا اولیاء کاملین کی نسبتوں کا اثر ہے۔ یہ وہ دیش ہے جہاں ہندو مصلی بچھا کر دیتا ہے کہ مسلمان نماز پڑھ لیں۔ کیا یہ دیش نہیں ہے؟ ہم نے ان تمام چیزوں کو کہاں پر گالی گلوچ کر کے ختم کیا ہے؟ کس کو ہم نے ہرٹ کیا ہے؟ ابھی میں آلاس آیا، میرے عزیزو، علماء ایک طرف، عوام ایک طرف، حاجی اپنی طرف، لیکن آپ کے علاقے کے سرپنچ ہیں، شاید وہ بھی ہندو سماج سے تعلق رکھتے ہیں، آئے چادر مجھے پہنائی، ہار مجھے پہنایا۔ یہ تمام جو تہذیب ہے موجود، پھر کون سی وہ نفرت ہے جو پھیلائی جا رہی ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آج مجھے یہاں پر حضرت نے بھی بتایا تھا کثیر تعداد میں ہندو سماج سے بھی لوگ موجود ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں ہماری باتوں کو غور سے سننا اور کبھی اپنے اوپر مت لینا، کبھی اپنے اوپر نہ لینا۔ اور تم بھی اگر کبھی ہمارے اندر موجود کوئی کیڑا ہو، اس کو اگر بول رہے ہو تو ہم اپنے اوپر بھی نہیں لیتے، ہم اپنے اوپر نہیں لیتے۔ دنیا طالبان کو ٹیررسٹ کہتی ہے، ہم ڈیفنس کرنے نہیں جاتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہم ان کا ڈیفنس کرنے نہیں جاتے۔ ہم صوفیہ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اولیاء کاملین کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے
وہ برادران وطن ہندو سماج سے تعلق رکھنے والوں سے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ہمارے بھید بھاؤ کو اور یہاں کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کسی بھی مقدس شخصیت کو گالیاں دیتا ہے تو وہ تمہارا نہیں ہے، سمجھ کر کے چلو، اور ہم ایسے کتے کی دم پر پیر رکھ کر کے بولیں گے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ صرف گالی دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ دیش کا ماحول خراب کر رہا ہے، پورے دیش کا ماحول خراب کر رہا ہے۔ اور ایسی جگہ پر ہم جو بات کرتے ہیں وہ اسی لیے دنیا کو یہ ہمارا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن کرتا ہے۔ بھڑکاؤ بھاشن، کینسر کا علاج کرنے کے لیے اگر پھوڑی کو کاٹنا پڑے تو ڈاکٹر جو ہے وہ قاتل نہیں کہلاتا، ڈاکٹر قاتل نہیں کہلاتا۔ اگر کوئی ایسی پھوڑی ہو جس سے کینسر پورے جسم میں پھیل سکتا ہے تو اس پھوڑی کو ڈاکٹر کاٹتا ہے، کینچی سے ہو چاقو سے ہو، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر مرڈر کر رہا ہے، قاتل ہے، چاقو کا استعمال کر رہا ہے۔ نہیں، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر پھوڑی کو کاٹنے کے لیے اس چھری کا استعمال ڈاکٹر کرتا ہے، اور کچھ قوم کے اندر ایسے کیڑے ہوتے ہیں جن کے لیے ہماری ایسی تیز زبان کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ باقی ہماری عادت نہیں ہے، ہم نرم گفتگو ہی کرتے ہیں، اخلاق کی گفتگو ہی کرتے ہیں، معاشرے کی برائیوں کے متعلق لوگوں کو اویئرنس کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو سمجھو میرے عزیزو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ہم نے کبھی کسی دین کے، کسی دھرم کے بڑی شخصیت کو انگلی اٹھا کر چھیڑا تو نہیں ہے، کبھی دکھا دو ہماری تاریخ میں، کسی کو کچھ کہا ہو، کہیں گالیاں دی ہو، کسی کے چریتر پر بات کیا ہو، نہیں۔ جب یہ پوری قوم کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو نہیں بات کرتی تو اتنا تمہارے اندر بھی سہج ہونا چاہیے کہ جو قوم اپنے نبی پر اپنی جانیں قربان کرتی اس کی طرف انگلی تو مت اٹھا۔ اگر گالی دے کا زیادہ شوق ہے، آ جاؤ ہمیں گالی دے دو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے خاندان کو، جس کو کوسنا ہے خوب کوسو، ارے ہم سن لیں گے ہمارے لیے گالیاں، لیکن نبی پاک کی شان میں اگر بولو گے تو پھر قوم کیا، ہمارا 8 سال کا بچہ بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اب آگے کی بات میں کرتا ہوں میرے عزیزو، یہ اظہار کرنا مجھے ضروری تھا کہ لوگوں نے جو ہمارا ایک چہرہ پیش کیا ہے، ڈپارٹمنٹ والے بھی بہت توجہ سے سنے، اور جتنے ہیں، ہماری کوئی تقریر ہوا میں نہیں جاتی، سب ریکارڈ رہتی ہے، مجھے پتا ہے، اور ایسی ریکارڈ ہوتی ہے کہ ایک جملہ یہاں ریکارڈ ہوتا ہے، یوٹیوب پہ آنے تک اس پہ بہت مسالہ آ چکا ہوتا ہے، بہت کچھ آ چکا ہوتا ہے۔ آدھے سے زیادہ تو ہماری تقریروں کو یوٹیوبر لوگوں نے برباد کر کے رکھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا تھمبنیل لگا کر کے پوری دنیا کو ڈراتے ہیں، اور کتنی مرتبہ تو مجھے قید میں پہنچایا، کتنی بار تو آزاد کرایا، کتنی بار تو قبر میں بھی پہنچایا، ان کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور ایک بات بڑی اچھی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے ایک بڑے سینئر عہدیدار وہ انویسٹیگیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ بہت چیزیں وائرل کیے ہوئے تھے، میں دیکھ کر کے گھبرایا، میں کہا صاحب یہ تو میں نے کبھی کہا نہیں، صاحب یہ بات تو ہے نہیں، تو انہوں نے کہا مولانا بند کر دو، یوٹیوب پر ہم بھی بھروسہ نہیں کرتے، ان تمام چیزوں پر ہم بھی نہیں بھروسہ کرتے، قانون کی پرکریا ہے۔ تو بہرحال میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیں۔ اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اور آپ کے پاس دین اسلام ہے، اور سب سے بڑی دولت تمہارے پاس جو موجود ہے وہ کون سی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ دنیا اگرچہ کہتی ہو سب لٹ گئے، ہمارے سارے حالات خراب ہو گئے، بچے بگڑ گئے، آوارہ ہو گئے، عورتیں بے پردہ ہو گئیں، ایجوکیشن میں کمی آ گئی، اخلاق میں گراوٹ آ گئی، قیادت ختم ہو گئی، یہ قوم ٹوٹی بکھری ہوئی ہے، سب یہی تو کہتے ہیں آج، بیکورڈ قوم ہے یہ، اور اتنی بیکورڈ کہ سب سے نیچے تمہارا نام آنے لگ گیا، کہ تمہارا ایجوکیشن لیول سب سے نیچے آ گیا ہے۔ یہ تمام باتیں تو آج موجود ہیں، لیکن پھر میں کہتا ہوں 24 گھنٹے تم ریڈار پہ کیوں رہتے ہو؟ جب یہ ٹوٹی بکھری ہوئی قوم ہے تو پھر ہر میڈیا والے کا مدعا تم ہی کیوں رہتے ہو؟
اس قوم سے کیوں ڈر ہے لوگوں کو؟ ایک بات سمجھ میں آتی ہے میرے عزیزوں کہ جس کو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ کس وجہ سے آج پوری دنیا تمہیں رڈار پر رکھتی ہے وہ سمجھ کر کے چلو، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ۔ بس اپنے ایمان کی حفاظت کرو، جو دولت تمہارے پاس ہے وہ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت ہے۔ آج ہی میں نے جمعہ میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کیا میرج میں کہ کیا آپ نے بچپن سے جب سے آنکھیں کھولی مسجدوں میں نماز تو پڑھی ہوگی، پتہ نہیں کتنی مسجدوں میں سجدے کیے، لیکن کیا کبھی سجدہ کرنے کے وقت آپ نے خدا کی کوئی تصویر سامنے دیکھی؟ کبھی کسی نے بنائی؟ نہیں، پوری دنیا میں کسی مسجد میں خدا کی تصویر نہیں ہوتی، اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں ایک واحد قوم ہے یہ جو بنا دیکھے سجدے میں گر جاتی ہے، بنا دیکھے سجدے میں گر جاتی ہے۔ یہ تمہارا ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا یقین ہے تمہارا، اللہ ہے، صرف آپ نے سنا ہے دیکھا نہیں ہے۔ اور دنیا میں ہر آدمی یہ کہتا ہے بغیر ٹچ کیے بغیر دیکھے تو میں مانوں گا نہیں، سارے لوگ عقل والے لوگ یہی کہتے ہیں کسی بھی دوسری چیز کے بارے میں، لیکن جب اللہ کی بات آئے تو ایمان والا کبھی یہ نہیں پوچھتا کسی مولانا سے کہ میں دیکھ کر کے ایمان لاؤں گا، کبھی کوئی نہیں کہتا میں ٹچ کر کے ایمان لاؤں گا، نہیں، اس کو بچپن سے بتایا گیا اللہ ہے، اس نے کبھی یہ پوچھا ہی نہیں کیسا ہے، کہاں ہے، اس کو بتا دیا گیا اللہ ہے۔ یہی ایمان جو آج تک تمہیں مضبوط رکھا ہوا ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان اتنا مضبوط ہے میرے عزیزو، تمہیں نہ جمعہ میں کبھی پرچار کر کے بلانا پڑتا ہے، کس مسجد میں پوسٹر لگتا ہے کہ یہاں جمعہ ہونے والی، کسی مسجد کا اعلان ہوتا ہے، ہر علاقے میں جمعہ کا دن آیا تو ساری صفیں بھر گئی، اور صفیں بھی ایسی کہ امیر و غریب فقیر و غنی سب ایک ہی جگہ، سب آئے، نہ کوئی وی آئی پی صف ہے نہ کوئی کیٹیگری وائز صفیں لگتی ہیں، سب آگے۔ یہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں اس طرح آج تک باندھی ہوئی ہیں؟ ویسے دیکھا جائے تو دنیا ہمیں یتیم کہتی ہے کہ ان کا کوئی قائد نہیں، ان کا کوئی لیڈر نہیں، یہ سب بکھرے ہوئے لوگ ہیں، لیکن آؤ جمعہ کا وقت آئے تو یہی بکھرے ہوئے ایک صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، ایک آواز پر جھک جاتے ہیں۔ کسی ایک صاحب نے پوچھا تھا ملٹری کو جو ٹرین کیے ہوئے ہیں، یو ایس کی ملٹری، جاپان کی ملٹری، چائنا کی ملٹری، ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی 10,000 کی ملٹری کو آپ کو ترتیب دینا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ کسی جرنل نے کہا، بڑے شخص نے کہا اگر 10,000 کی فوج کو ترتیب میں لانا ہے تو 2 سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ کسی ملک نے کہا 6 گھنٹے لگ سکتے ہیں، کسی نے کہا بہت فاسٹ لیول پر یہ پوری ترتیب دینا ہو تو 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ یہ ٹرینڈ فوج ہے، ٹرینڈ سولجرز ہیں جن کا پورا کا پورا ایسا تجربہ ہے کہ وہی کام کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے مسکرا کر کے کہا کبھی آؤ حرم کعبہ میں اور کبھی آؤ حرم مصطفیٰ میں، 1000 نہیں 2000 نہیں 1,00,000 سے زیادہ لوگ کھڑے ہیں، ادھر اقامت ہوئی اور ادھر امام نے تکبیر باندھی، نہ کوئی صفوں کو درست کرنے والا پولیس ہے، نہ کوئی وہاں پر ویلنٹیئر ہے، کوئی نہیں ہے، سب کی صفیں خود بخود درست ہو جا رہی ہیں، وہاں پر امیر غنی سب کی صفیں خود لگ جاتی ہیں۔ مجھے بتاؤ مسجدوں میں، ارے یہاں جلسے میں بھی اگر مولانا کو کہہ دیا جائے کہ یہاں سب کو سیدھے کھڑا کر دو تو صبح ہو جائے گی، کوئی سیدھا نہیں ہوگا، صبح ہو جائے گی، مجھے پتا ہے، ابھی جانے کے وقت راستہ بھی نہیں دیں گے 1 گھنٹے تک، یہ قوم کو جانتے ہیں۔ لیکن مسجدوں کے اندر نہ مولانا چھڑی لے کے آتے ہیں، نہ مؤذن صاحب تمہیں قطار لگانے کے لیے آتے ہیں،
کون ہے جو تمہاری صفوں کو درست کر دیتا ہے؟ کون ہے جو ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو؟ ہاں یہی جلسہ جو مجھے جانے کا راستہ بھی نہیں دے گا. ابھی مولانا 1 گھنٹہ اعلان کریں، یہ سیدھے کھڑا بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر یہاں پر کہہ دیا جائے کہ نماز ہونے والی ہے اور تکبیر بولی جا رہی ہے، اپنی صفیں لگا دو، تو پھر کسی کو چھڑی لینے کی ضرورت نہیں. ساری صفیں 5 منٹ کے اندر سب سیدھی ہو جاتی ہیں. یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے؟ وہ ایمان ہے جو تمہاری صفوں کو درست کر دیتا ہے. وہ ایمان ہے جو تمہاری صفوں کو سیدھا کر دیتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، بار بار میں ایک بات کہتا تھا، لوگوں نے اس کا دوسرا معنی استعمال کر لیا. میں تو جگانے کے لیے کہا تھا گجرات میں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ بات اسی لیے کہا تھا کہ بہت کچھ تمہارے پاس باقی ہے، بہت کچھ تمہارے پاس ہے. وہ ایمان کی دولت، اس کا سودا کبھی مت کرنا. چاہے دنیا کی ساری دولت تمہیں دینی پڑ جائے، لیکن ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا. جو جھکنے کی اللہ نے تمہیں توفیق بخشی ہے، یہ سب سے بڑی توفیق ہے. جو صفوں میں کھڑے ہونے کی توفیق بخشی ہے، یہ سب سے بڑی توفیق ہے. اس ایمان کی حفاظت کی آج کانفرنس ہے نا، تحفظ ایمان کانفرنس. اسی میں آپ سے کہوں گا، اپنے گھر کو لیکیج سے بچانے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہو؟ کون سا کیمیکل لا کر کے واٹر پروفنگ کروا دیتے ہیں کہ چھت کے لیکیج کو بند کر دیا جائے. قطرے گریں گے تو لوگوں کی نیند خراب ہو سکتی ہے، گھر ٹوٹ سکتا ہے. چھوٹا سا لیکیج بھی آپ برداشت نہیں کرتے اپنے گھر کے اندر. اور اگر کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کوئی دیوار دراڑ لگ جائے یا کوئی ہلنے جلنے لگ جائے تو آپ فوراً اس کی ریپیرنگ کے لیے کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. گھر کے لیے اتنا خیال ہے. اور اگر آپ چل رہے ہیں، آپ سے کسی نے کہہ دیا ٹوپی ٹیڑھی ہے، فوراً سیدھی کر لیں گے. جبے پہ کوئی داغ ہے، آپ دھل کر کے سیدھا کر لیں گے. جس چیز کی طرف دنیا اشارہ کرے کہ اس میں کجی ہے، اس میں ٹیڑھا پن ہے، آپ فوراً سیدھا کر لیں گے. میرے عزیزو، یہ ساری چیزیں 4 دن کی بھی نہیں ہے. نہ گھر تمہارا رہنے والا، نہ کپڑے تمہارے رہنے والے، سب پناہ ہو جائیں گے. لیکن تمہارے ساتھ اگر کوئی چیز جانے والی ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے. قسم خدا کی اگر اس کے اندر کجی آ گئی، اس کے اندر ٹیڑھا پن آ گیا، تو پھر نہ تمہاری دنیا سلامت ہے، نہ آخرت سلامت ہے. اسی لیے آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر ٹیڑھا پن کہاں سے آئے گا، اس کے اندر کجی کیسے آئے گی؟ ارے میاں، ٹیڑھا پن کجی تو چھوڑو، پورا ایمان اچھک لے جانے والے چور بھی موجود ہیں. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں. سنا ہے اپنے یہ شعر؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے. کبھی پولیس والوں سے جا کر کے پوچھنا، آپ تھانے میں نوکری کر رہے ہو، بہت سال ہو گئے، کبھی آج تک ایسا کوئی کیس رجسٹرڈ ہوا ہے کہ کسی نے آنکھ سے کاجل چرا لیا کسی کا؟ وہ پوچھ لو ان سے کہ کہیں آپ کے پاس ایسا کوئی کیس بک ہوا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں کی آنکھ کا کاجل چرا لیا؟ وہ بھی ہنسیں گے، یہ کون سی چوری ہے، یہ کون سی چوری ہے. لیکن بریلی کا امام کہہ رہا ہے کہ ایسی چوری بھی ہوتی ہے، ایسی چوری بھی ہوتی ہے. میں تمہیں سمجھاتا ہوں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، اس کا مطلب وہ ڈبی والی کاجل نہیں ہے، وہ کالک والی کاجل نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک مسلمان کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوتا ہے. حضور کی محبت تمہاری آنکھوں کا سرما ہے. وہ جو نہ ہو تو، اور وہ جو نہ تھے تو. اسی طرح آنکھ میں کاجل جو ہے، وہ لگانے والے کاجل کی بات نہیں کر رہا ہوں. نبی پاک کی محبت، اولیاء کاملین کی نسبت، اللہ کی ذات پر ایمان، یہ تمہاری آنکھوں کا کاجل ہے. اور اس کے چور دنیا میں بہت موجود ہیں. ہاں، چوری کرنے والے لوگ کبھی گٹھری لے کر کے آ گئے، کبھی پورے کے پورے محلے کو لے کر کے چلے گئے. اسی لیے ایسے چوروں سے اپنا ایمان بچاؤ. ایمان لوٹنے والے لوگ. اچھا، ایک بات اور میں بتا دوں، سب سے بڑی چیلنج کی بات یہ ہے، آپ کو اگر پتا لگے کہ یہ دشمن ہے میرا، آپ اپنے مال پورا اس سے بچا کے رہیں گے. وہ گزرے گا تو الرٹ ہو گئے، وہ دیکھے گا تو الرٹ ہو گئے. لیکن آپ کے گھر میں موجود ہے تو کیسے پتا چلے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا سب ہو، وہ اگر آپ کے مال کا دشمن ہو، چور ہو، تو کیسے پتا کریں گے؟ یہی سچویشن آج ہماری ہے.
اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشرک ہے اور میرے ایمان کا چور ہو سکتا ہے، آپ بچ جائیں گے، لیکن ٹوپی داڑھی والا، جبے کبے والا، تمہارے ساتھ چلنے پھرنے والا اور عشق رسول سے پورا اندر سے خالی ہے، لیکن دیکھنے میں بڑا نمازی لگتا ہے، حاجی بھی لگتا ہے، زکوٰۃ خوب بانٹتا ہے، لیکن اندر سے وہ خالی ہے اور بہت بڑا چور ہے۔ اور ایسے چور کی دشمنی، ایسے چور کی دوستی، تمہارے آنکھ کا کاجل وہ کب اٹھا لے جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بچو ایسی نسبتوں سے جس کا سینہ حب مصطفیٰ سے خالی ہے، جو نبی پاک کی بات آئے تو آئیں کائیں کرتا ہے۔ اور پھر ہاں کتنے ایسے، ابھی دیکھو بوچھار ہوتی ہے سوشل میڈیا پر کہ مولانا مزار پر گئے کھڑے ہو گئے، مولانا نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، یا نبی سلام علیکہ کہہ رہے ہیں، مولانا یہ کر رہے ہیں، نبی کا نام آیا تو کھڑے ہو گئے۔ میں ان ظالموں سے کہتا ہوں کوئی نیتا آئے تو اس کے چھاٹنے کے لیے تم کھڑے ہو جاتے ہو؟ تمہیں مبارک دنیا کے وقت ہے، ہمیں مبارک ہمارے نبی کی عزت۔ ہم اپنے نبی پاک کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے غلام میں یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ اپنے نبی کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ساتھ رہتے ہیں اور ایمان کے ڈکیت ہیں، ایمان کے چور ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہر داڑھی جبہ والا، ہر ٹوپی کرتے والا یہ مت سمجھ لینا کہ صاحب ایمان ہے، یہ مت سمجھ لینا صاحب ایمان ہے۔ بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ ایک بات کہی جاتی تھی کہ کابل میں سب گھوڑے نہیں ہوتے، گدھے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، یہ جو ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی، بہت سارے لوگوں کو، بچوں کو مجھے آج بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ پورا دین و ایمان یہ گوگل سے سیکھ رہے ہیں، یہ سارے انٹرنیٹ سے سیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کوئی آیا، دو آنسو بہایا، کیا بیان ہے اس کا، دل کو چھو جاتا ہے، ہاں ادھر فریفتہ ہو گئے۔ اور ان کی مثال ایسی ہے، میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ایک بزرگ عالم دین نے کہا تھا، توجہ ہے نوجوانوں سنو، ایمان کی حفاظت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ اندھا بگولا دیکھا ہے آپ نے، وائٹ کلر کا، کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ بگولا ہی نا، بہت خوبصورت دکھتا ہے، بہت خوبصورت رہتا ہے۔ ایک بار کسی تالاب میں جا کر بیٹھا اور سر جھکائے بیٹھا ہے، اس کی خوبصورتی پر کون نہیں فدا، اور بھولا پن بھی اتنا دکھتا ہے، اتنا بھولا ہے، کبھی کسی کو ٹچ بھی نہیں کرتا۔ اور ایسی بھولے پن پر قربان ہو کر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس میں آ گئی، مچھلیوں میں ایک شور مچ گیا۔ اللہ والے آئے ہوئے ہیں، بہت بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں، ارے چلو سب زیارت کے لیے۔ ساری مچھلیاں کہہ رہی ہیں، ایک چھوٹی مچھلی دوسری مچھلی سے کہہ رہی ہے، اتنا نور ہے چہرے پر، اتنے خوبصورت ہیں، اور سر جھکائے صبح سے تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ چلو ساری مچھلیاں زیارت کے لیے۔ ارے بھگدڑ مچی ہوئی تھی، سب مچھلیاں جا رہی ہیں بگولا دیکھنے کے لیے۔ ایک دادی اماں بھی تھی، بڑی مچھلی تھی، اس کو خبر ملی کہ یہ سب کہاں جا رہی ہیں، تو سبوں نے کہا کہ آج تو ایک اللہ والے ہیں، لمبی چونچ ہے، اجلے کپڑے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، آنکھ بند ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ اس دادی اماں نے کہا وہ چور ہے۔ کہا تم اس کو اللہ والا سمجھ رہی ہو، مت جاؤ۔ تو اتنا اس نے کہا تو وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ساری مچھلیوں نے کہا ارے اماں یہ پرانے خیالات کی ہے، یہ ہمیں بزرگوں سے ملنے سے روکتی ہے۔ یہی کہتے ہیں نا علماء جب کسی برائی کو روکتے ہیں تو تم کیا کہتے ہو؟ یہ مولانا لوگوں کا مسئلہ ہے، ہمیں تو اپنا عیش کرنے دو، ہمیں انجوائے کرنے دو۔ جب برائیوں سے روکا جاتا ہے کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے تمہاری اصلاح فرماتا ہے۔ جب یہ بولتے ہیں علماء تو کان لگا کر کے سنو کہ کیوں کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جینے نہیں دیتے یہ لوگ، ہر چیز پہ روک ٹوک کرتے ہیں، تمہیں بعد میں پتا چلے گا ہوگا کیا۔ دادی اماں تو بہت روکی، مچھلیاں سب مخالف ہو گئی، کہا یہ اس بوڑھی کو چھوڑ دو، اس نے دنیا کہاں دیکھی، یہ پرانے خیالات کی، ہم تو دیکھیں گے وہ بزرگ کو،
ہم تو زیارت کریں گے. اور سبوں نے مل کر کے جتھے کے جتھے جا کر کے زیارت پر چلی آئی. اور میرے عزیزو جب بگولے کے آس پاس سب نمن کرنے آئی ہوں گی, سلام کرنے آئی ہوں گی, بگولا دیکھتا رہا, 2 پیروں میں اور 1 چونچ میں مار کر کے اڑ گیا. وہ تو اس کے پاس 3 چیزیں تھی اس لیے وہ 3 اٹھائے, اور بھی زیادہ ہوتی تو سب کو لے جاتا. باقی ڈری ڈری مچھلیاں بھاگی آئی. دادی اماں نے پوچھا کیا ہوا؟ سبوں نے کہا تم نے جو کہا تھا وہی چور نکلا. کیا بات. اس لیے ہر سفید کپڑا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے. واہ 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 واہ. دکھنے میں چہرہ بھولا بھالا ہو اور ہاتھ میں تسبیح لے کر کے گھومتا ہو, ضروری نہیں کہ وہ اللہ والا ہے. اللہ والے کی پہچان تسبیح داڑھی ٹوپی سے نہیں ہوتی, اللہ والے کی پہچان عشق رسول سے ہوتی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, تحفظ ایمان کانفرنس. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ. اور الحمدللہ ہم فخر ہے اس بات پر کہ یہ جو سنیوں کا مجمع ہے, ہمارے پاس دین گوگل سے نہیں آیا ہے, ہمارے پاس دین ڈاکٹروں سے نہیں آیا ہے, ہمارے پاس دین وہ پلمبر اور انجینئر سے نہیں آیا ہے, ہمارے پاس دین غوث اعظم سے ہوتے ہوئے آیا ہے, ہمارے پاس دین غریب نواز سے ہوتا ہوا ہے, ہمارے پاس دین اعلیٰ حضرت سے ہوتا ہوا آیا ہے, ہمارے پاس دین سیدنا زین العابدین توکلی سے ہوتا آیا ہے, ہمارے پاس دین نظام الدین کا ہے, ہمارے پاس دین خواجہ دکن سے ہے. یہ الحمدللہ سنیوں کی قسمت میں ہے, ہمیں گوگل میں دیکھنے کی ضرورت نہیں. جب دین دیکھنا ہوتا ہے ہم اجمیر دیکھتے ہیں اور بغداد دیکھتے ہیں. واہ واہ. ہمیں پتہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. واہ واہ واہ. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ نسبتوں کے لوگ ہیں ہم. شروع میں اسی لیے میں نے کہا ہم فخر کرتے ہیں اس بات پر. اے نوجوانوں, چاہے دنیا جتنی بھی ماڈرن ہو جائے, جتنی بھی ترقی کر جائے, ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو تم نے سنی نہیں ہوں گی, وہ باتیں تمہیں سنائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری امت میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے اور لوگوں کو خطاب کریں گے, ایسی باتیں سنائیں گے اور سب لوگ حیرت میں رہیں گے کہ ہمارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنا تھا. وہ حدیث پاک میں میرے آقا نے علامت بتائی ہے, وہ ایسے لہجے میں سنا رہے ہوں گے کہ لوگ فرفتہ ہو جائیں گے. لیکن حضور نے فرمایا تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ, اپنے آپ کو ان سے بچاؤ, اس لیے کہ وہ تمہارے دین کے چور ہیں, ڈکیت ہیں. ایسا کوئی بھی تمہیں نظر آئے جو اولیاء کی دشمنی پالتا ہو, ایسا کوئی بھی تمہیں اگر نظر آئے, ایسا کوئی بھی جو حضور پاک کی تعظیم پر آئیں کہیں کرتا ہے, تو اس سے اپنا دامن سمیٹ لینا. کہا یہ ہمارا نہیں. معیار اور کیٹیگری, معیار اور تمہیں ایک تھرمامیٹر دے کر کے جا رہا ہوں کہ ہمیشہ اس کو ناپ کر کے دیکھنا کون ہمارا قائد ہے, کون ہمارا رہبر ہے. وہی ہو سکتا ہے جو تمہیں رسول اللہ کی شریعت کا راستہ دیتا ہے. باقی سارے راستے ادھر ادھر لے جانے والے لوگ. اور ایک بات یہ بھی میں بتا دوں, پیر صاحب بھی کوئی ہوں, جتنے بھی پیر صاحب ہوں, اگر وہ نبی پاک کا راستہ چھوڑا ہے تو پیر نہیں, وہ پیر ہے, وہ پیر ہے. اور حضور پاک کی محبت سجا کر رکھتا ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے. یہ ہمارا معیار ہے. آپ اس چیز کو سمجھ کر کے چلیں. دین ہمارا اسلامی قوانین کے تمام تر چیزیں تمہارے سامنے میں رکھ رہا ہوں, کیونکہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے. انٹرنیٹ پر کھولتے ہیں تو کون سی ویب سائٹ دیکھیں کون سی نہیں, یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. سب دین اسلام کے نام پر پروپیگنڈے پھیلائے ہوئے بہت سارے, اس میں ہماری کئی بچیاں اور کئی بچے پھنس جاتے ہیں. وہ جال ہے, اس جال میں کئی لوگ پھنس جاتے ہیں.
آپ کو میں ایک بات بتانا چاہوں گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا دنیا بہت نئی ہو گئی, نئے طریقے پر آنا چاہیے. میں بھی مانتا ہوں آج کا دور ہے موبائل کا, ہم موبائل چھوڑ کے تو نہیں رہ پائیں گے. آج کا دور لائٹنگ کا ہے, ہم لائٹ چھوڑ کر کے تو نہیں رہ سکتے. آج کا دور ہے گاڑیوں میں تیزی سے جانے کا, ہم یہ چھوڑ کر کے بھی نہیں رہ سکتے. یہ ساری ترقیاں اپنی جگہ پر, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, تمہاری اور ہماری کامیابی یہ چیزوں کے حاصل کرنے پہ نہیں ہے, یہ اسباب ہیں, یہ مادے ہیں. مائک کا استعمال بھی میں کروں گا, موبائل کا استعمال بھی میں کروں گا, لائٹ کا استعمال بھی میں کروں گا, یہ کمپیوٹر کا, انٹرنیٹ کا استعمال بھی کروں گا, لیکن یہ تمام چیزیں اس پر ہم ڈیپینڈ نہ رہیں کہ یہی سب کچھ ہے, بلکہ حقیقت میں تمہاری کامیابی آگے دوڑنے میں ہے یا پیچھے پلٹنے میں ہے. ایک بات سمجھ کر کے چلو, ہماری کامیابی ایسے آگے دوڑنے میں نہیں ہے, ہماری کامیابی اس جگہ پر ہے جہاں تمہیں خالد بن ولید کی آواز نظر آ رہی ہو. ہماری کامیابی وہاں پر ہے جہاں تمہیں حیدر کرار کی گرجتی ہوئی آواز نظر آ رہی ہو. اس تک پہنچ جاؤ جہاں عثمان غنی کے قدم ہو, جہاں فاروق اعظم کے قدم ہو, جہاں صدیق اکبر کے قدم ہو. اتنا پیچھے چلے جاؤ جہاں رسول اللہ کی آواز آئے. یہ ہے ہماری کامیابی, اور ان ترقیات نے ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے. ہو کیا رہا ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں, ان ترقیات کے ہم خلاف نہیں, لیکن کچھ حالات ایسے ہیں کہ یہ بولنا ہماری مجبوری ہے. کیا وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہے. میں ترقی 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 کرتے ہوئے روحانیت ختم ہو گئی, روحانیت ختم ہونے لگ گئی. آج میں جس جگہ پر بھی جاؤں, میں بہت بچپن میں اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, آپ کو بھی میں ایک تنبیہ کر رہا ہوں. ہم جب جاتے دور کھڑے ان بزرگوں کو ملنے کی اگر توفیق مل جاتی, وقت ہوتا تو مل لیتے, نہیں تو اتنے ادب سے دور سے کھڑے رہتے, علماء بھی عوام میں بھی. لیکن آج پوری یہ ترقیات نے بدل لیا ہے. اب علماء کو لوگ ملنے نہیں, سیلفی لینے آتے ہیں. سب سے پہلے ان کا موبائل اٹھے گا, تقریر سننے کے لیے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے, لیکن اس میں تو 75% وہ ہیں جو خود نہیں سن رہے, موبائل کو سنا رہے. وہ سارے لوگ, ارے ریکارڈنگ سب ملنے والی ہے, لیکن یہ ترقی نے تمہیں کیا کر رکھا ہے, تمہاری روحانیت ختم ہو رہی ہے. مسجدوں میں بھی یہی, مزارات میں بھی یہی, ہر جگہ پر. میں تو تنگ آ گیا کہ ہمارے کھانے پینے کی بھی نہیں چھوڑی جاتی. حد تو یہ ہے کچھ علاقوں پر میں مہمان بن کر کے جاؤں, کمرے میں صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں, استنجا کے لیے جانے کا وقت نہیں ہے. اور ہم کہیں بھی کیوں نہیں ہے, آپ کو میں بتاؤں, ارے ادھر باہر نکلے استنجا جانے, سارے ویڈیو چالو, کہ آدمی اپنی حاجت بھی نہیں کرے. یہ تمہاری ترقیات ہے جو انسانیت کو بھی ختم کرتی چلی جا رہی. ہم نے دیکھا ہے یہ ترقیات نے کتنا بیڑا غرق کیا ہے. راستے پر ایکسیڈنٹ ہو گیا, آدمی تڑپ رہا ہے, خون میں لت پت ہے, اور یہ بندہ اس کی ویڈیو نکال رہا ہے. انسانیت کیا تھی, ارے ویڈیو کا خیال ہی کہاں, پہلے اس کا خون تمہیں تڑپا دیتا. وہ روحانیت ہوتی, انسانیت ہوتی, پہلے تم اس کی مدد کرتے. ارے کوئی گٹر میں گر رہا ہے, اس کی ویڈیو نکال رہے, کوئی کھمبے سے گر رہا ہے, اس کی ویڈیو نکال رہے کہ وائرل ہو جائے گی, ویوز آ جائیں گے. یہ ترقیات نے تمہارا بیڑا غرق کر رکھا ہے. اسی لیے میں نے کہا وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہے. میں آج میں ایک بات اس لیے یہ چیزیں چھیڑ رہا ہوں کہ ان ترقیات نے تمہارا اور ہمارا ایسا نقصان کیا ہے کہ روحانیت کو اور ہمارے اندر کے ادب کو ختم کرتی چلی جا رہی ہے. اس لیے میرے عزیزو, یہ آستانے جو اولیاء کے ہیں, یہاں ہم کیوں آتے ہیں پتہ ہے؟ ان آستانوں پر ہمارا کیا رکھا ہے؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, غریب نواز کے آستانے پر کیوں جا رہے ہو, کیا ملنے والا ہے؟ ہاں امریکہ آؤ, یورپ آؤ, یہاں تو ایک سے ایک ٹیکنالوجی ملے گی. میں ان سے کہتا ہوں تم نے ٹیکنالوجی پر اتنی محنت کی, یہ آسمان پر نہیں چاند پر بھی پہنچ گئے.
तुम ने बहुत मेहनत की, चांद पर भी पहुंच गए, प्लेन बना दिया, हजारों को इधर से उधर मुंतकिल करती है, ट्रांसफर करती है। तुमने इंटरनेट बनाया, पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज कर दिया, सारी तरक्कियां मुबारक। लेकिन जिस चीज की भी तरक्की है ना, वो मेटल की तरक्की है। इंसान ने जिस पर मेहनत किया वो मेटल तरक्की कर गया। ये लोहा था, इंसान ने इस पर मेहनत किया, इसको माइक बना दिया है। ये लाइट, इस पर इंसान ने मेहनत किया है, उसको एक शक्ल दे दी है। मैं बात कर रहा हूं, सारी टेक्नोलॉजी तुमने इस मेटल पर लगाई। औलिया के आस्थाने वो है जो मेटल नहीं इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। कौन से इंसान? यूरोप के एक बाशिंदे ने कहा था हमारे एक बड़े आलिम दीन से कि आओ हमारे पास, हमने तरक्की इतनी की है कि हमने सयाल मादे से केमिकल बनाए, हम चांद तक पहुंच गए, हम इंटरनेट बनाए, हम एरोप्लेन बनाए, हम कंप्यूटर बनाए। सब सुना। उस आलिम दीन ने कहा ना 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 ना, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए, एक ऐसा आदमी जिसकी 2 उंगलियों के बीच से देखे तो 7वां आसमान नजर आए, और नीचे देखे तो 7वां जमीन का हिस्सा नजर आए। उसने कहा ऐसा भी कोई आदमी होता है? हमारे पास मशीनें बहुत हैं, आदमी ऐसा नहीं है। उसने कहा आओ मैं तुम्हें अजमेर लेकर के चलता हूं। वाह 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 वाह। अजमेर, एक मोइनुद्दीन हसन चिश्ती नाम से नौजवान है, एक बुजुर्ग के पास आता है। बुजुर्ग का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी है। बुजुर्ग ने पूछा बेटा क्यों आए हो? कहा आपके पीछे चलने आया हूं, घर बार सब छोड़ आया हूं। उस बुजुर्ग ने कहा जाओ 1000 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ो, 1000 बार कुल हु अल्लाह पढ़ो, 1000 बार तुम कलमा तैयबा पढ़ो, फिर आओ मुजाहिदे करवाए। और उसके बाद कहा बेटा ऊपर देखो क्या दिखता है। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने कहा ऊपर आसमान दिखता है और कुछ भी नहीं। कहा नीचे देखो क्या दिखता है। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने कहा जमीन दिखती है और कुछ भी नहीं। फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा करीब आ जा, करीब आ जा। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती करीब आए। ये जवान है, वो बुजुर्ग है। मुर्शिद ने अपनी दो उंगलियां मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की आंखों पर रख दी और उसके बाद कहा बेटा मेरे 2 उंगलियों के कमान के दरमियान से जानिबे आसमान देखो, अब बताओ क्या दिखता है। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने नजर उठाई और कहा पहला आसमान भी दिख रहा है, दूसरा और तीसरा भी दिख रहा है, चौथा और 5वां भी दिख रहा है, छठा और 7वां भी दिख रहा है। नहीं नहीं, अर्शे खुदा तक नजर आ रहा है। वाह वाह वाह। कहा नीचे देखो, नीचे क्या दिख रहा है? 2 उंगलियों के बीच से, पीरो मुर्शिद की 2 उंगलियों के बीच से मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने देखा और कहा मुझे पहला और दूसरा जमीन का हिस्सा भी, तीसरा और चौथा भी, 5वां और छठा भी, 7वां भी, यहां तक के तहतुस सरा तक नजर आ रहा है। ये तारीख की सच्चाइयां हैं। उस बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा ये वाकया बता करके ओ यूरोप के तरक्कियात और मॉडर्न दुनिया के बाशिंदे आजा, मैं तुझसे मेटल की तरक्की नहीं पूछता। तुमने मिसाइल भी बनाए, पेट्रोट मिसाइल भी, जो दुनिया को तबाह बर्बाद कर देता है। मैं तुमसे पूछता हूं एक ऐसा बंदा ला करके दिखा दो जो जमीन पर बैठ कर लोहे महफूज को पढ़ लिया करता। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, सरज़मीन आला शरीफ, हजरत अल्लामा सैयद ज़हीर अब्बास साहब क़िबला। ये जो आस्थाने हैं यहाँ इंसान बनाए जाते हैं, इसलिए हम इन आस्थानों पर आते हैं। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ बच्चे मांगने आते हैं, बिजनेस मांगने आते हैं। नहीं मियाँ, पहले इंसान बनो, इंसानियत तुम्हारे अंदर आए। और ये आस्थाने सबसे पहले इंसानियत सिखाते हैं, इंसानियत। सूफिया कराम की तालीमात में सबसे पहली तालीम ये है किसी को ठेस ना पहुंचाओ, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। ये सूफिया की तालीमात में। अरे सरकार गरीब नवाज जब यहां पर आए, आज भी उन पर भौंकने वाले कुछ कीड़े हैं। कीड़े नहीं, कुत्ते हैं। भौंकता कीड़ा नहीं है, कुत्ता है। लेकिन मुझे उनसे गरज नहीं। गरीब नवाज की अगर तालीमात देखते, कभी भी उन्होंने अजमेर मोहल्ला में आकर के किसी को ठेस पहुंचाया हो, किसी को मारा हो,
کسی کو درد پہنچایا ہو تاریخ میں ایک بار بھی لا کر کے دکھا دو. ارے لوگوں نے ان کا پانی بند کر دیا اور ان کا کھانا بند کر دیا, ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کی. لیکن یہ درویشوں کے آستانے ایسے ہیں, ان کا حال کیا ہے پتہ ہے؟ وہ میں آج آپ کو دے کر کے جاتا ہوں. جنید بغدادی صوفیہ کے امام ہیں, صوفیہ کے امام ہیں. ایک بار اپنے مرید کے ساتھ جا رہے تھے دریا دجلہ کے پاس, اور دریا میں دیکھا یہ بچھو ڈوب رہا ہے. بچھو کو تیرنا نہیں آتا. آپ نے ہاتھ ڈال کر بچھو کو نکالنا چاہا کہ ڈوب جائے گا, مر جائے گا. جیسے ہی آپ نے ہاتھ ڈال کر کے نکالا اور بچھو نے ڈنک مار دیا. آپ نے ہاتھ جھٹک لیا, پھر گر گیا. دوسری مرتبہ پھر اس کو اٹھائے. بچھو کا ڈنک یہ آسان نہیں ہے, بہت زہریلا ہوتا ہے اور تڑپتا ہے آدمی. جنید بغدادی نے دوسری مرتبہ بچھو کو اٹھایا, پھر ڈنک مار دیا, پھر آپ نے پٹک دیا, لیکن چھوڑا نہیں اس کو. ان کا مرید ساتھ میں ہے, دیکھ بھی رہا ہے. تیسری مرتبہ جنید بغدادی نے مضبوطی سے اس کے ڈنک کو پکڑا اور اٹھا کر کے باہر پھینک دیا. بچھو چلتا ہوا سوکھے میں چلا گیا, لیکن ڈنک کا اثر تو تھا. مرید نے پوچھا, حضور وہ موذی جانور ہے, ایذا دینے والا, زہریلا, وہ ڈنک پہ ڈنک مار رہا ہے اور آپ اس کو بار بار نکال رہے ہیں. جنید بغدادی نے صوفیہ کا میسج دیا, اپنے مرید سے کہا بچھو کی عادت ہے ڈنک مارنا, وہ اپنی عادت پر عمل کر رہا ہے. صوفیہ کی عادت ہے مدد کرنا, میں اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہوں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان اولیاء کرام, فضائل اولیاء کرام. اس لیے میرے عزیزوں, یہ تصوف کی تعلیمات ہیں, اولیاء کی تعلیمات ہیں, جہاں سے ہمیں ایذا دینا نہیں سکھایا گیا ہے, ڈنک مارنا نہیں سکھایا گیا ہے, ڈنک مارنے والے کو بھی اٹھانا سکھایا گیا ہے. یہ تعلیمات ہیں ہماری. اب آؤ آگے ایک اور بات میں آپ سے کہتا ہوں. ان اولیاء کے آستانوں پر ہم کیوں آتے ہیں, یہی بات چل رہی ہے. بات اس لیے چل رہی ہے کہ یہاں صرف بچے مانگنے نہیں آتے, بزنس مانگنے نہیں آتے, انسان بننے کے لیے آتے ہیں. انسان بننے کے لیے آتے ہیں کہ اخلاق ان کے اندر آ جائے. یہ ہر دھرم میں موجود ہے, ہر ریلیجین میں آپ دیکھیں گے کچھ لوگ تپسیا کرتے ہیں آتما کی شانتی کے لیے, وہ اپنی اپنی تپسیا کر رہے ہیں. یہ صوفیہ کاملین وہ لوگ ہیں جو میل کچیل والا جو انسان ہے, جب ان کے پاس آتا ہے تو اپنی نظروں سے اس کے دل کو صاف کرتے ہیں, اس کو انسان بناتے ہیں, اخلاق سکھاتے ہیں. جو اس کے اندر برائیاں آ گئی ہیں شیطان کی طرف سے, اس کو نکالا جاتا ہے. بہت ساری برائیاں, آج حالات ہمارے ایسے خراب ہیں میرے عزیز, ہمیں کوئی صاف کرنے والا مرشد بھی دکھتا نہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اکثر کون ہے جو ہماری تربیت کرتا ہو, جو نظروں سے ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہو, ہماری روح کو بلندی پر پہنچاتا ہو؟ ایسا کوئی دکھتا نہیں. اس لیے آج ہم آستانوں پر آتے ہیں, اس لیے نہیں کہ صرف یہاں چادریں چڑھاؤ, سندل چڑھاؤ, پھول چڑھاؤ اور چلے جاؤ. ارے ان اولیاء کو تمہاری چادروں کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ نے ان کو جنتی چادر پہنایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنتی لباس پہنایا. ایک چادر رکھی جاتی ہے اس لیے کہ ممتاز ہو, یہ عام خبر نہیں ہے, یہ اللہ والے کی خبر ہے. لوگ اگر ہم سے سوال کرتے ہیں تو اس کی وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اگر ہمارے اولیاء کاملین کی قبروں پر چادر رکھی جاتی ہے تو کیوں, کعبے پہ غلاف کیوں چڑھایا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ عام گھر نہیں ہے, وہ اللہ کا گھر ہے. قرآن پہ غلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ عام کتاب نہیں ہے, اللہ کی کتاب. اسی لیے ولی پاک کے آستانے پر چادر رکھتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ عام قبر نہیں ہے, اللہ والے کی قبر ہے, وہ ممتاز رہے. مسجد پہ مینار کیوں ہوتا ہے؟ بغیر مینار کے کیا نماز نہیں ہوگی؟ مینار کا نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں. کیوں رکھا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کی عظمت اور اس کی شوکت لوگوں کو پتا چلے, یہ عام گھر نہیں ہے, اللہ کا گھر ہے, الگ رکھا جاتا ہے. ہاں باقی رہی بات, لوگوں نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا کہ چادر پہ چادر, چادر پہ چادر, چادر پہ چادر. وہ 1 فٹ سے جا کر کے 10 فٹ کی ہو جائے, پھول پہ پھول. ہاں ٹھیک ہے,
پھول اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ جب تک وہ تر و تازہ ہوتے ہیں وہ تسبیح پڑھتے ہیں، قبر والے کو اس کا فائدہ ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں میرے عزیزو آستانے اس کے لیے نہیں ہیں، آستانے اس لیے ہیں کہ ہمارا دل کا میل کچیل ان کی بارگاہ میں حاضری پر دھل جائے، پاک ہو جائے۔ اور جو گیا اور ویسا ہی میلا دل لے کر کے آیا تو وہ کیا حاضری دیا، کون سی حاضری دیا اور کون سے عرس میں آیا؟ اس کے نہ اخلاق بدلے، نہ اس کے اندر کی کوئی چیز نہیں بدلی، تو کیا آستانے پر آیا اور کیا چلا گیا؟ اس لیے آج یہ بات بھی مجھے بتانی ضروری ہے۔ تیسری ایک بات کہ ہم انسان بننے کے لیے آتے ہیں، اخلاق سدھارنے کے لیے آتے ہیں۔ تیسری ایک بڑی بات کہ آج بہت بڑا ٹینشن ہے، جو میں نے کہا نا، چور گھوم رہے ہیں، ایمان چھیننے والے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، سونا گولڈ تمہارے پاس ہے، جنگل کا راج ہے، سونا بن ہے، اور ایسے وقت میں سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں ان چوروں سے بچو کے کیسے؟ ارے آپ کے گھر میں مال رکھا ہے، تجوری میں ہے، کہیں پر بھی ہے، پھر بھی اگر ڈر لگتا ہے تو پولیس سے جا کر کہہ دو گے صاحب مجھے ڈر لگتا ہے فلاں چوری کر لے گا، پہلے سے انٹیمیشن دے دیتا ہوں، یہ چور ہے، یہ میرے گھر کے آس پاس گھوم رہا ہے، کبھی بھی چوری کر سکتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پولیس آپ کی سیکیورٹی کے لیے وہ اپنی محنت لگائے گی، وہ کوشش کرے گی کہ اس کا گھر لٹنے نہ پائے۔ یہ تو اپنے گھروں کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے پولیس کے پاس گئے۔ میں پوچھ رہا ہوں ایمان کے لٹیرے چوروں سے بچنے کے لیے کون سی پولیس کے پاس جاؤ گے؟ کہاں جا کر پہلے رپورٹ کرو گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کئی لوگ ایمان کے چور ہیں، تو ایسی چوری ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو قرآن پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ یہ سچے صدیق اکبر ہیں، سچے فاروق اعظم ہیں، سچے عثمان غنی ہیں، سچے حیدر کرار ہیں، سچے حسنین کریمین ہیں، سچے معروف کرخی ہیں، سچے جنید بغدادی ہیں، سچے غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہیں، سچے غریب نواز ہیں، سچے محبوب الہی ہیں، سچے صابر کلیری ہیں، سچے فرید الدین گنج شکر ہیں، سچے خواجہ دکن ہیں، سچے امام احمد رضا خان ہیں۔ یہ وہ سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ تمہارے ایمان کی ویسی حفاظت فرمائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، فیضان حضور غریب نواز علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، تحفظ ایمان کانفرنس سرزمین اعلیٰ شریف حضرت علامہ سید ظہیر عباس صاحب قبلہ۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، اپنے ایمان کو بچانا ہے تو کہاں جانا ہے؟ اولیاء کاملین کی نسبتوں کی طرف۔ اگر یہ نسبتیں تمہاری نہیں ہیں تو کوئی بھی چور کب کے ایمان لے جائے گا۔ کتنے نوجوان ایسے آج بہکتے ہوئے دکھائی دی، بہت سارے۔ میں ممبئی میں رہتا ہوں، کچھ سال پہلے ایک نوجوان آیا کہ ایک کوئی ایسے پیر صاحب آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان پر نماز فرض نہیں ہے۔ میں نے کہا غوث پاک بھی ایسے نہیں بولتے، صدیق اکبر نے بھی نہیں کہا۔ یہ تمہارا پیر کتنا بڑا ہو گیا؟ پیر نہیں، پیر نہیں، جو نبی پاک کی شریعت کو چھوڑا وہ پیر، وہ پیر ہے۔ میں نے پوچھا اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ کہتے نہیں وہ دل کی نماز پڑھتے ہیں، دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ یہاں بیٹھتے ہیں، مکہ میں نماز پڑھتے ہیں، مدینے میں پڑھ لیتے ہیں، وہ بیٹھتے یہاں ہیں۔ میں کہا کھانا یہاں کیوں کھاتے ہیں؟ زمزم وہیں سے پی لیں، مدینے میں کھجور کھا لیں، کھانا تو برابر لگتا ہے۔ نماز کے لیے کہتے ہیں مکہ میں پڑھ لیتے، مدینے میں پڑھ لیتے۔ یہ شیطان ہے، شیطان ہے، وہ پیر نہیں ہے، تمہارا ایمان لوٹ لے گا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، وہ یہ کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں 8 خدا ہے کلمے میں، 8 محمد ہے کلمے میں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اچھا ان کی ایک ٹرک میں آپ کو بتاؤں،
اے نوجوانوں بچنا ایسے گمراہوں سے بچنا. وہ سب سے پہلے تمہیں کیا کہتے ہیں؟ مولانا کے پاس مت جانا. ہمارے بارے میں وہ برا کہیں گے, پہلے سے اس کے دماغ میں ڈالتے ہیں. اور جب نوجوان ہمارے پاس آئے ہم کہتے ہیں ارے باپ رے واہ اتنا خطرناک کہاں سے عقیدہ لے آیا, تو کہتا میرے پیر صاحب تو پہلے ہی بول لیتے مولانا ہمارے خلاف بولیں گے. کرامت, اس کو پھر کرامت لگ گئی. یہ ساری ٹرک ہے, یہ سائیکولوجی ہے, استعمال کرتے ہی یہ ڈھکوسلے بابا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, نماز کسی کے لیے معاف, کسی کے لیے ہے. غوث پاک نے کبھی نماز قضا نہیں کی, غریب نواز نے کبھی نماز نہیں قضا کی. ارے میرے نبی جن کی شریعت ہے رسول اللہ نے نماز نہیں چھوڑی. اور یہ آج کا کوئی پیر کہے کہ میری نماز معاف ہو گئی. میں نے از راہ تفریح قلب ان سے ایک بات کہی تھی, وہ آج آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں. کوئی بھی ایسا پیر کہے کہ میرے اوپر نماز فرض نہیں ہے, میں بھی مانتا ہوں 4 لوگ ایسے ہیں جن پر نماز فرض نہیں. 4 لوگ ایسے ہیں جن پر نماز فرض نہیں. یا تو پہلا نابالغ بچہ, نابالغ بچے پر نماز فرض نہیں. یا تو پاگل ہو تو نماز فرض نہیں. نماز عقل والے پہ, نماز پاگلوں پہ نہیں ہے. 2 ہو گئے. نمبر 3, عورت کی ہر مہینے جو ماہواری آتی ہے اتنے دنوں اس کو نماز فرض نہیں, نماز معاف ہے اس کو. 4تھے نمبر پر عورت کو بچہ ہو جائے, بچے کے بعد 40 دن یا اس سے کم جتنے بھی نفاس کی حالت ہے ان دنوں میں عورت کو نماز معاف. 4 ہی لوگ ہیں جن پر نماز معاف ہے. میں مرید صاحب سے پوچھا اور پیر صاحب سے پوچھو یہ 4 میں تم کون سے ہو؟ یا تو تمہارا پیر نابالغ ہوگا یا تو تمہارا پیر پاگل ہوگا, اور باقی 2 چیزیں تو بڑی ڈینجر ہیں. پوچھ کے دیکھ لو, یہ 4 تو نہیں ہے. اور یہ اسپرے ایسا مارا تھا 8 سال ہو گئے ابھی تک آیا ہی نہیں پیر صاحب. اس لیے یاد رکھو بخدا خدا کا یہی ہے در, جو رسول اللہ کو چھوڑے وہ در ہے ہی نہیں, وہ راستہ ہی نہیں ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بات اب کمپلیٹ کرنے آ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. توجہ میرے عزیزوں, چاہے دنیا میں جتنے بھی راستے لوگ لا کر کے دکھا دیں, سیدھے ایک ہی دیکھنا کہ یہ مدینے تک پہنچتا ہے کہ نہیں. اگر نبی پاک کی شریعت چھوڑ کر کے بات کرتا ہے تو اپنا نہیں ہے, چاہے وہ جیسا بھی ہو. یا اولیاء کاملین کے آستانے ہمیں بچاتے. میرے عزیزوں, غوث پاک نے, غریب نواز نے, یا جتنے اولیاء ہیں انہوں نے اپنا گرویدہ نہیں بنایا, امت کو رسول اللہ کا دیوانہ بنایا. آج ہم یہی چاہتے ہیں آپ میرا استقبال نہ کریں, میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں, مجھے عزتوں سے نہ بٹھائیں. میں آتا اس لیے ہوں کہ ہمارے آنے سے نوجوانوں کے دلوں میں میرے مصطفیٰ کا عشق بڑھ جائے, محبت بڑھ جائے. میں اس لیے آتا ہوں کہ لوگ دیکھیں تو مجھے نہ پکاریں بلکہ گنبد خضرا کی طرف توجہ کر کے کہیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ہماری تقریر بھی وصول ہو گئی اور یہ جلسہ بھی وصول ہو گیا. ہم اپنا بنانے نہیں آئے, اس نبی کا شہدا بنانے آئے. اس لیے کہ آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے, مگر وہ گنبد خضرا کی چمک صبح قیامت تک رہنے والی ہے, وہ ہدایت کا نور صبح قیامت تک رہے گا. اس لیے میں تمہیں کسی لیلا کا مجنو بننے نہیں دینا چاہتا جو ہر دن مجنو چینج کرتی ہو. میں آپ کو اس کا گرویدہ بنانے آیا ہوں جو آج ایک بار ہاتھ تھام لے تو قبر میں بھی نہیں چھوڑتا اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتا. واہ 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 واہ. آپ کو پتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے, قیامت کے دن میرا حال یہ ہوگا. ارے یہ تو ایک چھوٹا میدان ہے, قیامت کا میدان پوری مخلوق ہوگی, سارے انسان ہوں گے. حضور فرماتے میرا حال یہ ہوگا, میرے کندھے پر ایک چادر ہوگی, وہ کھسک کر کے گر رہی ہوگی, اور ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا, دوسرے ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ کر کے جنت میں لے جا رہا ہوں گا. کون ہے
کون ہے جو یہ ہماری دستگیری کرے؟ اور قبر میں کون سا دوست تمہارے ساتھ آنے والا ہے جس کے لیے تم نے راتیں برباد کی، جس کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا؟ یہ وہ لفنگے دوست جو تمہارے پیسے کے عاشق ہیں، تمہارے مال کے عاشق ہیں، تمہیں نشے کے اڈوں پر لے جا کر کے بٹھا دیا، تمہارا مال برباد کرایا، سب کچھ ہوا، لیکن کیا یہ قبر پر 1 گھنٹہ بھی بیٹھنے کو تیار ہے؟ ادھر مٹی دیا ادھر نکل گیا۔ کون ہے تمہاری اس اندھیری قبر میں آئے گا؟ کوئی دوست نہیں، ارے سگی ماں بھی نہیں، سگا باپ بھی نہیں۔ قبر کی تختیاں بند ہونے کے بعد منکر نکیر بعد میں آتے ہیں، آمینہ کا لال پہلے تشریف لاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ وہ نبی پاک تشریف لائیں گے اپنا نورانی چہرہ لے کر کے، اور منکر نکیر سے بزرگوں نے کہا ہے، نکیرین جو حضور کی محبت میں تھک کر کے گیا ہے، حضور فرماتے نکیرین سے خبردار ذرا آہستہ جگانا، میری محبت میں تھک کے آیا ہے، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ یہ حضور تاج الشریعہ نے لکھا تھا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ اس لیے آؤ دنیا کی یہ چکا چوند کو دیکھنا چھوڑ دو، دنیا کی اس دنیا پر فریفتہ ہونا چھوڑ دو۔ انٹرنیٹ کی دنیا، یہ پب جی کی دنیا نے تمہیں کہاں سے کہاں پر پہنچا دیا۔ وہ نوجوان بیچارے جو اپنی ماں کو چھوڑ دیے، اپنے باپ کو چھوڑ دیے، اپنے دوستوں کو صرف اور صرف خوش رکھنے کے لیے اپنے سگے بھائیوں اور بہنوں کو چھوڑ دیا۔ کیا یہ زندگی ہے تمہاری؟ یہ ساری وہ دنیا ہے جو تمہیں سیدھے راستے سے لے جا کر کے ایک ایسے اڈے پر بٹھاتی ہے جہاں جانور بھی نہیں جاتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں آؤ ایک راستہ جو تمہیں دنیا میں بھی سکون دے گا، قبر میں بھی سکون دے گا، آخرت میں بھی سکون دے گا۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ایک ہی علاج ہے، وہ علاج دے کر رخصت ہو رہا ہوں، وہ علاج مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کو راضی کیا وہ چھوٹ گیا، اس کو راضی کیا یہ چھوٹ گیا، اس کو جمع کیا یہ چھوٹ گیا، یہ جمع کیا وہ چھوٹ گیا۔ یہ سب دنیا میں ہوتا ہی رہے گا اور اس چکر میں تمہاری موت آ جائے گی۔ اس لیے چھوڑو یہ ساری فکریں، ایک بات پر آ جاؤ، وہ کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے لبیک یا رسول